بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کلاس، ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پریویس لیکچر میں ہم نے دین اسلام کے چوتھے اہم رکن زکوٰۃ کے بارے میں بات کی تھی، جس میں ہم نے مصارف زکوٰۃ کے بارے میں تفصیلاً سمجھا اور نصاب اور صاحب نصاب کے بارے میں بھی مفصلاً جانا۔ امید ہے کہ آپ سب کو مصارف زکوٰۃ اور نصاب اور صاحب نصاب کے بارے میں مکمل معلومات ہو گئی ہوں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے اصول اور زکوٰۃ کی غرض و غایت۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس کو سمجھتے ہیں۔ طلباء زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ طلباء زکوٰۃ کی شرائط سے واقف ہوں گے۔ طلباء زکوٰۃ کی غرض و غایت کو جان سکیں گے۔ طلباء موضوع کے متعلق معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دینے کے اہل ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ ان دو بڑے ستونوں میں سے ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے بھی خیرات دینے یا بیوہ کی مدد کرنا، یتیم اور لاچار کی مدد کرنے کو اپنے قوانین میں شامل نہیں کیا۔ یہ فخر صرف اسلام کو حاصل ہے، جس میں امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن و سنت میں بھی واضح کی گئی ہے، جس کو کبھی زکوٰۃ، کبھی صدقہ اور کبھی حق سائل و محروم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مالوں سے جس کو وہ لائے ہیں صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، زکوٰۃ کی فرضیت کی 4 شرائط ہیں۔ جو شخص ان پر پورا اترتا ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، عاقل ہونا۔ ہر عاقل شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عاقل وہ شخص کہلاتا ہے جو سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بالغ ہونا۔ بالغ یعنی جوان پر زکوٰۃ فرض ہے، بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آزاد مسلمان ہونا۔ قیدی یا غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر وہ اپنا مال اسباب رکھتے ہیں تو پہلے آزادی حاصل کریں، پھر زکوٰۃ دیں۔ اور نصاب، زکوٰۃ کی نصاب رکھتے ہوئے ایک حد کا گزرنا یا حد کا پورا ہونا۔ زکوٰۃ کی حد 1 سال مقرر کی گئی ہے۔ ہر بالغ، عاقل اور مسلمان جن کی ملکیت میں 1 سال تک بقدر نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی غرض و غایت۔ زکوٰۃ کی فرضیت تہذیب نفس، اصلاح اخلاق اور نفع آخرت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی طہارت و پاکیزگی کے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عبادت بخل، کمینہ پن، لالچ اور خود غرضی وغیرہ جیسی بری صفات سے، جو کہ باہمی عداوت و بغض اور حدود اور دشمنی، ظلم اور فتنوں اور جنگوں کا باعث بن سکتی ہیں، انسان کو باز رکھتی ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا دوسرا اہم مقصد یہ ہے کہ مال و دولت سب میں پھیلے، سب میں بٹے اور کسی ایک فرد کی ٹھیکیداری نہ ہو جائے۔ اس مقصد کی طرف قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا،
تاکہ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت نہ صرف یہ کہ دولت مندوں میں ہی محصور ہو کر رہ جائے۔ زکوٰۃ سے دولت کی گردش صرف امراء کے طبقے تک محدود نہیں رہتی بلکہ غرباء بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں امیر غریب کے ہمدرد ہو جاتے ہیں اور غریب امیروں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح باہمی طبقاتی کشمکش پیدا نہیں ہوتی اور امت مسلمہ میں اقتصادی توازن قائم رہتا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ معاشرتی برائیوں اور باہمی فتنوں کا قلع کما کر دیتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ادائیگی زکوٰۃ کے چند اصول ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ نمبر 3، وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، البتہ دور کے عزیز اور غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں۔ نمبر 4، عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، البتہ اس بستی میں مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے یا کسی دوسری بستی میں ہنگامی صورتحال مثلاً سیلاب، زلزلہ، قحط وغیرہ کے مواقع پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں۔ نمبر 6، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 7، مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے جملہ فوائد و ثمرات تبھی ظاہر ہو سکتے ہیں جب ہر صاحب مال اللہ جل شانہ کی خوشنودی کو اپنا لاہ عمل بنائے اور اسلام کے فیض رسانی اور نفع بخشی کے جذبے کو ملحوظ خاطر رکھے، خصوصاً زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم کا نظام اجتماعی طور پر قائم و دائم ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کے اصولوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔